Assalamu alaikum students. Welcome to the 43rd lecture of Introduction to Cultural Anthropology. Today we're going to pick up from where we had left the lecture regarding art and looking at art from an anthropological perspective. آج ہم مزید ان ایشوز کو ایکسپلور کریں گے. آئی ہوپ آپ کو باتیں جو ہم کر چکے ہیں وہ باتیں یاد ہیں اور تھوڑا سا میں ان کے اوپر 1-2 منٹ اسپینڈ کرتا ہوں. بیسکلی ہم نے بات کی تھی آرٹ کی, دا نوشن آف آرٹ کے. نوشن آف آرٹ بہت بڑا ہے کلچرل اینتھروپالوجی کے لحاظ سے. اس میں صرف 1 یا 2 چیزیں نہیں ہیں اور صرف 1 یا 2 کلچرز کی بات نہیں ہے. اس میں جتنے بھی لوگ جب کریٹیولی ایکسپریس کر رہے ہیں, چاہے ہمیں وہ میننگ فل لگے, ہمارے ٹیسٹ کے مطابق ہو یا نہ ہو, ایز کلچرل اینتھروپالوجسٹ or students of cultural anthropology, we need to be able to consider and see and realize and appreciate the people's effort to create art, and also realize کہ ان کے جو قدردان ہیں they derive satisfaction from art. وہاں اس نوشن کو لیتے ہوئے ہم نے ایک سلائٹ کمپیریزن کیا تھا between art forms found in small societies or subcultures within the current political system جہاں پر بینڈز اور چیفٹمز ہیں, اور اس کے برعکس ہم نے دیکھا تھا کہ جو لارج کمپلیکس سوسائٹیز ہیں وہاں پر آرٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ایکیڈیمک اور آرٹ کرٹکس وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہائی اسٹیٹس کی میننگ رکھتا ہے. سو ہم نے یہ ایک ڈفرینس دیکھی تھی. پھر ہم نے بات شروع کی تھی ریگارڈنگ دی آئیڈیا آف آرٹ اینڈ پالیٹکس, کہ آرٹ جو ہے اس کا ایک سیاسی جو ہے وہ بھی کچھ فلیور ہے, اور ہم نے مثال لی تھی آف دا پولینیشینز اینڈ دا میلینیشینز. سو یہ کچھ باتیں ہم نے کی تھیں. پھر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سوشل کنٹرول کی بات وہ ہم ابھی آگے جا کر سوشل کنٹرول کی بات کریں گے. آج ہم اور مزید فوکس کریں گے آن دی آئیڈیا آف آرٹ اینڈ دا اہمیت, دا ریلیونس آف آرٹ. اس کو اب اہمیت کو دیکھنے کے لیے لیٹ می بگن بائی لوکنگ ایٹ دا ویریشنز and the reasons presented by cultural anthropologists to explain the variations in art. اس میں ایک functionalist perspective ہے concerning art because of give it our sort of limited time frame, کیونکہ ہم 2 lectures ہی spend کر سکتے ہیں اس موضوع پر. I mean there are courses in universities around the world that have structured entire courses on anthropology from the perspective of art, from the perspective of politics, from the perspective of medicine, from the perspective of development. Magar since this is an introductory course to cultural anthropology, تو ہم cultural anthropology کے جتنے issues ہیں, urbanization, the idea of change, the idea of kinship, ہم نے ساری چیزوں کو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ دیکھ لیا ہے. تو اسی طرح ہم اب آرٹ کے اندر ہم ایک جو پرٹیکولر پرسپیکٹیو ہے فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو, اس کے اوپر بات کریں گے. یو ول ریکال کہ فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو جو ہے ہم آلریڈی مینشن کر چکے ہیں. فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ فنکشن جو ہے وہ ایک پرٹیکولر کلچرل ٹریٹ کا کیا ہے. یہ فنکشنل نگاہ سے دیکھتا ہے, پریکٹیکل نگاہ سے, کہ جی یہ جو آرٹ ہے پھر آرٹ جو ہے وہ کیا کچھ کرتا بھی ہے, مطلب کہ بس ویسے ہی لوگ جو ہیں آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ آرٹ بنا دیتے ہیں اور لوگ دیکھ لیتے ہیں. اس کا کوئی فنکشن بھی ہے سوسائٹی میں اور کلچر میں. تو ہم فنکشنل پرسپیکٹیو سے اب آرٹ کو کنسیڈر کریں. مانولوسکی ٹینڈیڈ ٹو ایمفسائز ہاؤ ویریس کلچرل ایلیمنٹس فنکشن فار دا سائیکولوجیکل ویل بینگ آف دا انڈیویژل. اب اگر آپ فنکشنلسٹ کی نگاہ سے دیکھیں تو ایک جو تھیورسٹ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی فنکشنل تو واقعی ہے آرٹ, مگر انہوں نے فوکس کیا ہے آن دی انڈیویژل. انہوں نے کہا ہے کہ فنکشنل مقصد ہے آرٹ کا, مگر وہ انڈیویژل کے لیے
اس کا بیسک مقصد جو ہے وہ انڈیویجول کی سیٹسفیکشن ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیویجول کی سیٹسفیکشن جو تھی, ہم نے بات کی تھی کہ انڈیویجول آرٹسٹ بھی ہے اور اس کا قدردان بھی انڈیویجول ہے. آرٹسٹ جو ہے وہ اپنی کریٹیوٹی یوز کرتے ہوئے ایک آرٹ فارم کے ذریعے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے اور اس میں سیٹسفیکشن ہے, اور دیکھنے والا آرٹسٹ کی اسکل کو اور آرٹسٹ کا جو رزلٹ, جو اس کا نتیجتاً جو آرٹ فارم بنتی ہے اس کو, چاہے وہ نظم ہے, چاہے وہ شعر ہے, چاہے وہ کوئی پینٹنگ ہے, کوئی پینٹ کے ذریعے اس نے کچھ بنایا ہے. سو یہ جو مختلف چیزیں ہیں اس کو آپ انڈیویجول کی سطح سے دیکھیں اکارڈنگ ٹو دس ون تھیورس. سو یہ فنکشنلسٹ پرسپیکٹو تو ہے, مگر اس میں ایک جو سیٹسفیکشن وہ بیسکلی سائیکولوجیکل ویل بینگ اور انسان کے ایموشنل ویل بینگ کے لیے یہ ضروری ہے, اس کا فنکشن یہ ہے. مگر ایز این انڈیویجول اس پہ آپ دیکھیں ایک جو آئیڈیا ہے یہ انڈیویجول پر فوکس کر رہا ہے. اب ایک تو ہم نے بات کر دی ہے کہ جی فائدہ ہے, اور لیکن فائدہ جو ہے وہ انڈیویجول آرٹسٹ کا ہے اور انڈیویجول قدردان کا ہے, انڈیویجول اسپیکٹیٹر اور سم ون ہو اپریشیٹس آرٹ اس کا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک ریڈ کلف براؤن, یہ دو لوگ ہیں, انہوں نے اسٹریس کیا ہاؤ اے کلچرل فنکشنل ایلیمنٹ آف آرٹ functions to contribute to the well-being or continuity of a society. یہ جو دوسرا پرسپیکٹو ہے یہ بھی فنکشنل پرسپیکٹو ہے, یہ بھی فنکشنلسٹ سینس میں آرٹ کو کنسیڈر کر رہا ہے, بٹ دس پرسپیکٹو ڈزنٹ کنسرن اٹ سیلف ود دیٹ انڈیویجول سینس آف ویل بینگ. اٹ ڈزنٹ کنسیڈر the psyche of the individual artist and the psyche of the individual appreciator of aesthetics. It instead looks at society as a whole. یہ انڈیویجولسٹ فنکشنلسٹ پرسپیکٹو نہیں ہے, یہ سوشل فنکشنل پرسپیکٹو ہے کہ جی پھر پوری سوسائٹی کا, پورے جو سماج کا یا پوری جو یہاں پر طور طریقہ ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے. سو in that sense it looks at the well-being of the community and how various art forms within various cultures contribute to the idea of well-being in a society. اب اس کی چند شاخیں ہیں, ہم دیکھیں گے کہ سوسائٹی کی ویل بینگ کو آرٹ جو ہے وہ کیسے ری انفورس کر سکتا ہے. اس میں ہم دو تین چیزیں نوٹس کریں گے, میں مینشن کر دیتا ہوں. ایک تو انٹیگریشن کا آئیڈیا ہے کہ سوشل انٹیگریشن آ جاتی ہے, ہم اس پہ وضاحت کریں گے. دوسری بات ہم آلریڈی کر چکے ہیں کہ جی سوشل کنٹرول. اب سوشل کنٹرول اگر ہمیں پتہ ہے کہ جی ہر سوسائٹی میں سوشل کنٹرول لازمی ہے فار دیٹ سوسائٹی ٹو فنکشن, تو اگر آرٹ جو ہے اف اٹ کین ہیلپ برنگ اباؤٹ سوشل کنٹرول تو اس کا بھی پھر کچھ فائدہ ہے جو کہ ایک انڈیویجول آرٹسٹ کو نہیں ہے, ایک انڈیویجول قدردان کو نہیں ہے, مگر ٹو سوسائٹی ایز اے ہول ہے. سو یہ جو ریڈ کلف کی اور براؤن کی جو فنکشنلسٹ ان کی جو نگاہ تھی وہ سوسائٹی کے اوپر تھی. انہوں نے جو ویریس کلچرز کو دیکھا اور مثالیں دیں اور ایک تھیری پیش کی, تو انہوں نے کہا کہ جی پوری سوسائٹی کے بھلے کے لیے, اس کی کوہیژن کے لیے آپ آرٹ کو دیکھیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ آرٹ واقعی کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹو دا ویل بینگ آف ناٹ دا انڈیویجول بٹ دا سوسائٹی ایز اے ہول. اب دیکھتے ہیں یہ جو بات کی گئی ہے پہلے فرام اے انڈیویجولسٹک پرسپیکٹو, آپ نے نوٹس کیا ہوگا وہاں پر لفظ کہ سائیکولوجیکل بینیفٹ آف انڈیویجولز, بی ایٹ دا آرٹسٹ اور بی ایٹ the person who looks and appreciates art. Now let us focus for a little bit on this idea of the psychological benefits of art کہ انسان کی سائیکی کو, مائنڈ کو, فیلنگس کو آرٹ کیسے متاثر کرتا ہے. For the artist, artistic impressions enable expression of emotional energy in a concrete and visible manner. The creative tension released via artistic expression brings personal gratification. آپ کو یاد ہوگا گریٹیفیکیشن کی تو ہم بات
پچھلے لیکچر میں بھی کر چکے تھے کہ جی گریٹیفیکیشن جو ایک ہے، ایک سینس آف ہیپینس، ایک سینس آف فلفلنس، ایک سینس آف سیٹسفیکشن جو ہے وہ آرٹسٹ کو آتا ہے. سو یہ اب ایک تو جو سائیکولوجیکل فنکشن ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ جی جو آرٹ، اگر کوئی آرٹسٹ ہے وہ کیوں آرٹ کریٹ کرتا ہے، وائی ڈز ہی نیڈ ٹو کریٹ آرٹ. تو آرٹسٹک سب سے پہلے جو بات ہے وہ جو ایک ایکسپریس کرنے کی ڈیزائر ہر انسان میں ہے، کیونکہ ہم انڈیویجولز ہیں، وی ہیو فیلنگز، وی ہیو ایموشنز. ہم پیدا جب سے ہوئے تب سے ہماری فیلنگز اینڈ ایموشنز ہیں. جب وین وی انٹریکٹ وتھ پیپل ود آر سرکمسٹانسز، آبویسلی ہماری کچھ فیلنگز ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں، تھاٹس ہوتی ہیں. تو ان سب کو ڈسٹل کر کے آرٹسٹ ان کے بارے میں سوچ کر اپنی کریٹیوٹی یوز کر کر ایک ایسی خوبصورت چیز بناتا ہے، چاہے وہ خیال ہو، چاہے وہ کوئی اور میڈیم یوز کرے. تو باقی سارے دیکھنے والے جو ہیں وہ ان کی ایموشنل جو اسٹیٹس ہیں وہ ٹریگر آف کر جاتی ہیں. سو اس کو کہتے ہیں کریٹو ایکسپریشن. دس از دی آئیڈیا آف کریٹو ایکسپریشن. اینڈ کریٹیوٹی میں بات یہ ہوتی ہے کہ کریٹیونیس کی ایلیمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ اٹ ریفلیکٹس a lot of the truth of circumstances that a lot of people feel. اب اس لیے کہتے ہیں کہ جو ٹرولی کریٹو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کا جو کام ہوتا ہے وہ ٹائم لیس ہوتا ہے، ان دا سینس کہ اگر کوئی آپ پرانی نظم اگر سنیں تو یہ نہیں ہوگا کہ اٹ گوز آؤٹ آف فیشن. اس میں جو کیفیت یا احساس ہے وہ آج کل کے حالات میں بھی، آج کل کے گرد و نواح میں بھی لوگ جو ہیں وہ ایسا ہی محسوس کر رہے ہیں. So not only does that idea have appeal to many people at the same time, it has appeal to people across time. And that is where the creative skill of the artist lies. That a lot of different types of people can appreciate that idea. And for the artist to have that power of creativity is obviously it brings about this powerful emotional feeling. So اس لیے یہ کیونکہ یہ جو کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہے وہ انسان کی فیلنگز اور ذہن کو بھی دیکھ رہا ہے، تو وہ اس لیے ہی از کنسرنڈ ود دی آئیڈیا آف ہاؤ این آرٹسٹ فیلز، کہ کیا پروسیسز، مینٹل پروسیسز ایٹ ورک ہیں جو پھر آرٹ کی ایکسپریشن میں انڈیکیٹ ہوتے ہیں. Works of art evoke emotional responses from their viewers which can be positive or negative but do help relieve stress. اچھا، مزے کی اب اس میں بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ خوشگواری اور پازیٹیونیس جو ہے وہی نظر آئے آرٹ میں. آرٹ میں اب ٹریجڈی کا جو سینس ہے وہ ہر آرٹ فارم میں آپ کو نظر آئے گا. آپ کو ایک وہ سینس آف پین، آف لاس، آف سفرنگ، یہ جو ساری کیفیات جو انسان کی زندگی کا ایک انفارچونیٹ بٹ انیویٹیبل اور نیسسری حصہ ہیں، تو یہ ساری جو کیفیات جو ہیں وہ بھی آرٹسٹک ایکسپریشن کا حصہ ہیں. اور لاٹ آف دا خوبصورتی لائز ان ریئلائزیشن آف دوز اینڈ دین ان ڈیلنگ ود دوز. مطلب آرٹسٹ کا یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو انسلٹ کر دیتے ہیں، بٹ اٹس ہاؤ دے capture those negative emotions and portray those negative emotions. So the fact of the matter is کہ جب response بھی جب انسان جب دیکھتا ہے کسی آرٹ فارم کو یا سنتا ہے کسی آرٹ فارم کو، تو نتیجتاً جو رسپانس انسان کی ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ یو فیل ویری پازیٹیو اینڈ ویری ہیپی اینڈ یو فیل دیٹ دا ورلڈ از اے ونڈرفل پلیس. دیٹس ناٹ نیسسری. It can also be drawing your attention towards a lot of the disturbing things in life. But the fact of the matter is that those disturbing things in life are as true as the good things in life, or probably more true, in the sense that there is a lot more of those disturbing things in life, a lot more problems in life than there are advantages and positive things. So یہ جو
آرٹسٹ ہے اس کی کریٹو ایکسپریشن جو ہے اور پھر جو استھیٹک جوائے کنوے اس میں ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پین کا سینس بھی ہے, سورو بھی ہے, ٹریجڈی بھی ہے. آپ مطلب چاہے کلاسیکل گریس کے جو پلیز ہیں ان کو دیکھ لیں, آپ اگر پاکستان میں اگر جو اس وقت ہماری جو غزل کا میڈیم ہے جو بڑی دیر سے چل رہا ہے, آپ اس کو اسٹڈی کر لیں تو یو نوٹس دیٹ ساری پازیٹیو ہیپی اور خوشگوار فیلنگز نہیں ہوتی نیسسریلی اس چیز کو پڑھ کر یا دیکھ کر. آئی مین یو آلسو نوٹس اے لاٹ آف ڈسٹربنگ ایموشنز, نیگیٹو فیلنگس, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس کی خوبصورتی آرٹ کی یہ ہوتی ہے, کریٹو ایکسپریشن کی یہ ہوتی ہے کہ اٹ ریئیکٹس, تھنکس اباؤٹ اینڈ ایکسپریسز دوز فیلنگز ان اے وے کہ انسان کو کتھاسس ہوتا ہے. یہ اگر آپ لٹریچر پڑھیں تو یو ول اسٹڈی دی آئیڈیا آف کتھاسس, ایموشنل کتھاسس, اور آرٹ فارمس کی یہ خصوصیت ہے کہ دے برنگ اباؤٹ within their cultures in appropriate mechanisms, in appropriate, using appropriate symbols, they bring about cathartic feelings. یہ اگر آپ لغت یا ڈکشنری کھول کر بھی دیکھیں یا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, you can read about the idea of catharsis and what it means. But it's a psychological state. It means being able to look at a problem, understand a problem, feel a problem without actually undergoing a problem. اس کو کتھاسس کہتے ہیں, اور کتھاسس جب ہوتا ہے تو اس سے اسٹریس ریلیز ہوتی ہے, اس سے انسان جو ہے وہ پین کو دیکھ کر اور خوشی کو دیکھ کر اسٹریس جو انسان کی ہے وہ ریلیز ہوتی ہے, کیونکہ یہ چیزیں ہر کسی کی زندگی میں ان ڈفرینٹ فارمز اینڈ شیپس جو ہیں وہ موجود ہیں. سو آرٹسٹک ایکسپریشن جو کنوے کر رہی ہے ان چیزوں کو, اٹ ڈز اٹ in such a manner that one can experience it, it can evoke emotional responses within individuals that release stress. So یہ جو idea ہے یہ psychological level پر idea ہے, and for a cultural anthropologist this is interesting how various cultures using different art forms, using different types of word plays and meanings and symbols and mediums, they try to bring about this response in people, both positive and negative, but irrespective, stress relieving. اب میں آپ کو لے کر چلوں گا towards a مزید functional perspective of art, کیونکہ آرٹ ہم نے جس طرح بات کی تھی کہ from a functional perspective کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم نے فنکشنل پرسپیکٹو میں دو نظریے دیکھے تھے اگر آپ کو یاد ہو. ایک ہم نے بات کی تھی اباؤٹ دا انڈیویجول سائیکولوجیکل لیول ہو گیا, دوسری ہم نے بات کی تھی سوشل لیول کی. تو اب ہم سوشل لیول کی طرف چلتے ہیں کہ ایز فار سوسائٹی ایٹ لارج آرٹ جو ہے اس کا کیا فنکشن. اب یہاں پر آرٹ اینڈ سوشل انٹیگریشن کی بات ہے. آرٹ فنکشنز ٹو سسٹین longevity of the society in which it is found. اب یہ جو آئیڈیا ہے آرٹ کا ایک فنکشن جو ہے سوشل فنکشن, وہ یہ ہے کہ وہ ایک سوسائٹی کو سروائیو کرنے کے لیے اور اس کے سروائیول کو انشور کرنے کا میڈیم بن جاتا ہے. اکثر in various cultures you find art playing this crucial role where it passes on required norms, customs, traditions, ways of thinking, feeling, behaving. So یہ اس کا ایک بڑا فنکشنل پرسپیکٹو ہے, اور اس میں آپ یہ واقعی دیکھیں کہ اگر اپنی نیشنلٹی کو دیکھیں تو اور باقی لوگ اپنی نیشنلٹیز کو دیکھیں تو ود ان آر نیشنلٹی وی ہیو دیز پرٹیکولر, ہمیں اپنے کلچر میں ہم دیکھیں تو ہمیں جو آرٹ فارمز نظر آتی ہیں, غزل میں جو مزہ آئے گا وہ ہمیں اور کوئی شیکسپیئر کی سونٹ پڑھ کے مزہ نہیں آئے گا. سو آر غزل ہیز سرٹن ویز آف thinking about the idea of love, about the idea of our personal other types of feelings. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمارے کسٹمز, ہمارے طور طریقوں کے لیے اپروپریٹ ہیں. سو ان کو
ہم جب پڑھیں گے تو ہماری فیوچر جنریشنز پڑھیں گی تو وہ ویلیوز وغیرہ جو ہیں، وہ قدریں جو ہیں، وہ سینس آف ہیومر جو ہے، وہ جو ایک سینس آف سوشل کوہیژن جو ہے، ویلیوز جو ہیں وہ پاس آن ہوں گی آگے. سو اسی طرح یہ ایک آٹومیٹک میکنزم ہے جس کے تحت ایک سوسائٹی کا جو اپنا طور طریقہ، جو رسمیں اور رواج وغیرہ ہیں، وہ آرٹ فارم کے ذریعے آگے جاتی ہیں. سو اس کی وجہ سے یہ لانگ لائف جو ہے کلچر کی وہ انشور ہوتی ہے، اینڈ آرٹ کا جو اس میں ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. آرٹ از کنیکٹڈ ٹو ادر پارٹس آف دا سوشل سسٹم اینڈ یوز ٹو ایووک پازیٹیو فیلنگس فار اٹس رولرز. اب یہ ذرا ایک سلائٹ سیاسی بات ہے، مگر سوشل ہم انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں تو جو بھی سیاسی نظام ہوتا ہے ایک جگہ پر، وہاں پر آرٹ کا اکثر یہ فنکشن دیکھا گیا ہے کہ آرٹسٹ کو پیٹرنیج ملتی ہے بائی دا پولیٹیکل آرڈر. جو بھی پولیٹیکل آرڈر ہے وہاں آرٹسٹ کو جو ہے وہ پیٹرنیج، کوئی نہ کوئی فارم آف ریسپیکٹ، افیلیشن ود دا کورٹ وغیرہ. اکثر آپ اگر ہسٹری میں دیکھیں تو کئی ایمپائرز میں یہ ہوا ہے کہ وہ اپنے کورٹ جو ہیں وہ اپنے آرٹسٹ ریٹین کرتے تھے. سو آرٹ جو ہے ان دیٹ سینس اٹ از آلسو ٹیونڈ ان ٹو دی آئیڈیا آف واٹ دا رولرز وانٹ، اینڈ آفٹن اٹ ٹرائز ٹو justify the rulers. It writes, for example, if it's a poet affiliated with the court, the poetry being issued by that poet would exaggerate maybe even, مگر وہ تعریف کریں گے of the ruler. So وہ رولر نے جو اچھی باتیں کی اور رولر کی جو اسپیشیلٹیز ہیں، ایڈمنسٹریٹو اسکلز ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور جس طرح کا نظام رولرز کو پسند ہے، اور یا ان کے رین کے بارے میں کئی ہزاروں جو ہیں وہ نظمیں لکھی گئی ہیں. اینڈ دیز ور ڈن بائی آرٹسٹ. پھر اس طرح پینٹنگز وغیرہ اگر آپ دیکھیں دنیا کی، اگر آپ انٹرنیٹ پر ہی جا کر اگر دیکھیں آرٹ گیلریز، اب تو کمپیوٹر کے ذریعے یو کین براؤز آن ان آرٹ گیلریز، تو یو ول نوٹس کہ جتنے رولرز کی تصویریں پینٹ ہوئی ہیں وہ آرٹسٹ نے ہی کی ہوئی ہیں. سو دے ور بیسکلی پیٹرنائزڈ بائی دا رولرز اینڈ دے وڈ ہیلپ فورٹیفائی دس امیج آف دا رولر. سو اب یہ ظاہر ہے جو رول کر رہا ہے سوسائٹی کو، اگر آرٹ اس کو فورٹیفائی کرے گا، ری انفورس کرے گا، اس کی تعریف کرے گا، تو وہ ایک سوشل انٹیگریشن کی ایلیمنٹ بھی اس میں آ جائے گی. سوسائٹی کو رولر اکٹھا رکھتا ہے، آرٹسٹ ہیلپس دا رولر اینڈ دیرفور ہیلپس سوسائٹی ریمین انٹیگریٹڈ. اب یہی چیز ضروری نہیں ہے. وین وی گیو ون ایگزامپل، آئی مین دیر آر آلسو ایگزامپلز دیٹ آر اپوزٹ. I mean, in the sense that there are also artists who express discontent regarding rulers. But the point is that we have to be able to see all these various viewpoints. I mean, یہی cultural anthropology کا فائدہ ہے. اور آرٹ کو ہم مزید یہ اس سینس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ہم نے پالیٹکس کی بات کر لی ہے کہ آرٹ کی کنیکشن پالیٹکس سے ہے. آرٹ کی کنیکشن اور بھی چیزوں سے ہے. آئی مین کسٹم سے، فیلنگ سے، سائیکی سے، ہیومن سائیکی سے، انڈیویجول کے ذہن سے کنیکشن ہے. تو وی کین امیجن کہ آرٹ جو ہے وہ پھر سوسائٹی اور کلچر کا ایک اہم حصہ ہے. سو دیٹ از وائی دا کلچرل اینتھروپولوجسٹ فیلز کہ یہ ایک ضروری چیز ہے جس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ذرا اب کچھ کنکریٹ مثالیں دیتا ہوں. ایک تو ایون ان اینشنٹ ایزٹیک and Egyptian civilizations, the ziggurats and pyramids served to provide a visual reinforcement of the awesome power of the rulers. اب یہ جو ہم نے بات کی تھی پہلے کہ جی آرٹسٹ جو ہیں they try to evoke positive feelings for the rulers. تو اگر ہم آرکیٹیکچر میں، کیونکہ آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر آر انٹر کنیکٹڈ، اگر ہم آرکیٹیکچر میں اس کی مثال لیں تو یہ زیگراٹ
جو ہے یہ ساؤتھ امریکہ میں آپ یو کین آئی ایم شیور کم اکراس دا آرکیٹیکچرل ڈیزائن آف اے زیگرات. پیرامڈ تو آپ نے آئی ایم شیور آلریڈی کہیں نہ کہیں دیکھی ہوگی, اور دس از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ونڈر آف دا ورلڈ. تو یہ دو جو سویلائزیشنس تھیں, ایزٹیکس ان ساؤتھ امریکا اینڈ دا ایجپشنز ان ناردرن افریقہ, یہ جو پولیٹیکل سویلائزیشنس تھیں, ان کے جو رولرس تھے, دے ہیڈ دیز آسم مانیومنٹس ڈیزائنڈ, اینڈ یہ ایک آرٹسٹک ایکسپریشن تھی ٹو آل دا پیپل around to show the awesome power of the rulers. تو وہ ایک sense of trust, the sense of awe in the ruler. تو یہ جو باتیں ہیں یہ بھی آرٹ کے ذریعے نظر آ رہی ہیں, اور یہ صرف آج کل کی بات نہیں ہے جہاں پر بلڈنگز, میگنیفیسنٹ قسم کی بلڈنگز وغیرہ جو ہیں وہ بن رہی ہیں, اور سمبلز یوز کیے جاتے ہیں ٹو ایووک پازیٹیو فیلنگز ریگارڈنگ رولرز. یہ ہسٹری سے بات چلی آ رہی ہے. سو دس از another way in which art performs the function of social integration by trying to evoke positive feelings regarding a particular ruler amongst the general populace of particular empires, of particular countries. And یہ جو آرٹسٹ ہیں یہ آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں, ہسٹری میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آرٹسٹ نے یہ ایک کروشل قسم کا فنکشن جو ہے وہ پرفارم کیا. آرٹ فارمز لائک میوزک آلسو ہیلپ ری انفورس سوشل بانڈز اینڈ کلچرل تھیمس. اب ہم بات کر چکے ہیں آلریڈی کہ جی یہ جو اگر ہم بھی اپنے بچپن کو یاد کریں تو وی ول ریکال دیز ویریس اسٹوریز اور سانگس جو کہ بالخصوص ہمارے دنیا کے خطے سے یہاں پر جو والدین کی ٹورڈز ایٹیٹیوڈز یا جو سینس آف افیکشن ہوتا ہے وہ کنوے ہوتا ہے, اور وہ ہمارے کلچر کا حصہ جو ہے. اسی طرح مختلف کلچرز میں مختلف فارمز آف میوزک ہیں, مختلف فارمز آف اورل ٹریڈیشن, اسٹوری ٹیلنگ وغیرہ ہے جو سن کر ون کین سورٹ آف فیل اے پارٹ آف دیٹ کلچر. تو وہ سوشل بانڈ جو ہے یا سوشل ایک جو کلچرل انٹیگریشن کی ایلیمنٹ ہے, ون فیلز کہ جی یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, ہماری ثقافت کا حصہ ہے. وہ ہر کلچر میں مختلف آرٹ فارمز جو ہیں وہ یہ امپورٹنٹ ان کا ایک فنکشن ہے, اینڈ دس کین بی فاؤنڈ ریڈیلی اکراس دا ورلڈ ان different culture. Martial music helps rally people against a common enemy. اب یہ بھی ایک مثال جو ہے, اگر آپ دیکھیں کہ میوزک جو ہے وہ مارچنگ ڈرم بیٹ کو آپ دیکھ لیں, کانگو میں وہ جب وارز ٹرائبس کی ہوتی تھی زیادہ تر, مگر ٹرائبل ڈرم بیٹس ابھی بھی یوز ہوتی ہیں. جاپان میں بھی یہ وار کرنے سے پہلے وہ ڈرمز بجاتے ہیں. تو وہ ایک پرٹیکولر جو میوزک ہے یا مارچنگ میوزک ہے وہ تو زیادہ تر اب یونیورسل ہو گیا ہے. کئی آرمیز میں یو ہیئر اے پرٹیکولر ٹائپ آف اے میوزک. تو یہ مارشل میوزک جو ہے یہ بھی دس از آلسو کنسیڈرڈ این آرٹ فارم. مطلب یہ بھی تو ساؤنڈ سے کے اوپر ہی بیسڈ ہے دس آئیڈیا. سو بیسکلی مارشل میوزک جو ہے وہ زیادہ تر اس میں لوگوں میں ولولہ اور جذبہ پیدا کرنا, ان میں ایموشن ایووک کرنا, دیٹ دے ریلی ٹوگیدر اگینسٹ اے کامن انیمی. آئی مین ایدر وین گوئنگ ان ٹو اے بیٹل فیلڈ اینڈ دین فار دا پیپل, یہ جو مطلب جس طرح پیٹریوٹک سانگز ہوتے ہیں تو وہ پھر جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے بھی جو مطلب ڈائریکٹلی بیٹل فیلڈ میں نہیں جاتے بٹ ان کے سیاسی نظریات کو اور ان کی سینٹیمنٹس کو بانڈ کرنا اگینسٹ اے کامن انیمی. تو یہ مارشل میوزک جو ہے یہ یوز ہوتا ہے. مارشل میوزک پرٹیکولرلی ان دا بیٹل فیلڈ از دوز ڈرمز اور دیٹ کائنڈ آف پرٹیکولر مارشل میوزک دیٹ ہم نے بھی پریڈز میں سنا ہوگا. مگر اس کے علاوہ پیٹریوٹک سانگز وغیرہ بھی ہوتے ہیں.
سو یہ پیٹریوٹک سانگس جو ہیں یہ باقی جو پاپولس ہے اس کی سینٹیمنٹس کو جو ہے وہ ری انفورس کرتی ہے. اسٹوری ٹیلنگ پاسز آن سوشل ویلیوز فرام ون جنریشن ٹو دا نیکسٹ. اب اسٹوری ٹیلنگ کی بھی ہم نے بات کی تھی. اسٹوری ٹیلنگ کا یہ فائدہ ہے کہ اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ریٹن ڈاؤن, اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ان دا فارم آف اے ریٹن پلے اور ریٹن ناول اور ریٹن افسانہ. اٹ بیسکلی اسٹوری ٹیلنگ کین آلسو بی ان دا اورل فارم, مطلب یعنی کہ بول کر سن کر پاس آن کرنا, جس میں لٹریسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور کئی ممالک میں کئی سوسائٹیز میں اتنی لٹریسی ہے ہی نہیں. سو وہ یہ جو زبانی اسٹوریاں کہانیاں ہیں یہ بھی طور طریقے رسم و رواج کو فرام ون جنریشن ٹو دا نیکسٹ پاس آن کر. اب ہم چلتے ہیں ٹورڈز دی آئیڈیا آف آرٹ اینڈ سوشل کنٹرول. آرٹ سوشل کنٹرول ایگزرٹ کرنے کے لیے کیسے یوز ہو سکتا ہے. A popular perception concerning artists is that they are non-conformist, visionary and aloof. اب یہ ایک کامن قسم کا تاثر ہے جو ایک اسٹیریوٹیپیکل ٹائپ خیال ہے, جو کہ ایک کامن بندہ جو کہ اتنا غور سے کلچرز کو اسٹڈی نہیں کرے گا, وہ یا آرٹ فارمز کو اسٹڈی نہیں کرے گا, وہ کہے گا یار یہ جو آرٹسٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یہ کچھ ذرا پٹری سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ذرا نان کنفارمسٹ ہوتے ہیں, جو سوسائٹی میں باقی سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کے ساتھ صحیح طرح بیٹھتے نہیں ہیں, جمتے نہیں ہیں, کچھ کنفارم نہیں کر سکتے. سو ایک یہ تاثر ہے, یا یہ تاثر ہے کہ یہ ذرا الوف ہوتے ہیں, ذرا اکیلے تنہائی پسند لوگ ہوتے ہیں, اکیلا رہنا چاہتے ہیں اور تب اپنے خیالوں میں گم رہتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے تاثر ہیں, یا وہ دور ہی ان کی ہر وقت نظر ہوتی ہے, یا پتہ نہیں کیا آسمانوں میں سر ہوتا ہے ان کا, تو اس طرح کی یہ جو تاثرات ہیں یہ کامن نظر آتے ہیں کہ جی یہ آرٹسٹ جو ہیں یہ اس طرح کے لوگ ہیں. مگر فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ وی ہیو آلریڈی سین دیٹ آرٹ اینڈ آرٹسٹ ایکچولی کین perform various roles. I mean, they can help rally people together against a common enemy. They can help consolidate the position of a ruler. They can help bring about social integration. So اسی طرح اب ہم we can realize کہ اگر وہ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں, اور اب ہم جس چیز کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ سوشل کنٹرول بھی کر سکتے ہیں, تو دین کلیئرلی دس تاثر از ناٹ ایکوریٹ. آرٹ آفٹن ری انفورسز ایگزسٹنگ سوشیو کلچرل سسٹمز, بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آرٹ جو ہے وہ اکثر جو گیون سچویشن ہے اس کو ری انفورس کرتا ہے. آرٹ از یوزڈ ٹو کنونس پیپل, ٹو میک them satisfied, to see things in a certain way کہ وہ ہیپی کمپرومائز کر لیں ایگزسٹنگ حالات کے ساتھ. آرٹ کا ایک یہ بھی فنکشن ہے, آرٹ کا ایک وہ کمپرومائز کا فنکشن ہے ایک سائیکولوجیکل سطح پر, کہ وہ حالات جو ہیں ان کو دیکھ کر ان کو اس طریقے سے ایکسپریس کرے کہ لوگ گریٹیفائڈ فیل کریں, سیٹسفائڈ فیل کریں, مطمئن فیل کریں. سو آرٹ کا یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کریٹیوٹی میں, ایک کانسیپٹ ہے کہ گریٹیفیکیشن کریٹ کرنا, ایک سینس آف سیٹسفیکشن کریٹ کرنا, تو یہ بھی سوشل کنٹرول کے لیے یو کین ناؤ سی کہ یہ دس از این امپورٹنٹ فیچر. سوشل کنٹرول تبھی رہتا ہے کہ پیپل آر ناٹ ٹو انہیپی, ناٹ ٹو ڈسکنٹینٹ. تو آرٹ کا یہ ہے کہ اٹ سودز دا ایموشنز آف پیپلز, of different types of peoples, different segments of people. So وہ existing socio cultural and economic حالات کو جو ہے وہ preserve کرنے میں مدد دیتا ہے by making people feel satisfied. So اس طرح وہ reinforce کرتا ہے existing socio cultural systems کو. Art also instills important cultural values and influences people to behave in socially appropriate ways. اب یہ کس طرح کرتا ہے ہم اس کی وضاحت آلریڈی کر چکے ہیں کہ جی ایک تو وہ کلچرل ویلیوز کو ری انفورس کر رہا ہے, جو ایگزسٹنگ کلچر کی ویلیوز حالات کی وجہ سے ہی بنتی ہیں.
different types of people have different types of values, and those values are based on their existing circumstances. ان کے جو حالات ہیں وہی ان کے خیالات کو شیپ کرتے ہیں. وہ ان کے خیالات جو ہیں they are based on a reaction of their realities. So for an artist to be able to reinforce cultural values, to be able to influence people to behave in socially appropriate ways, leads an artist to help maintain social control in society. And we know کہ society and culture کا function کرنا جو ہے وہ social control کے بغیر بہت مشکل ہے. If everyone tries to do whatever they want, including harming other people, تو پھر society کیسے چلے گی؟ اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ نہ کام کرے نہ کچھ کرے, وہ اس کو جہاں پیسے نظر آئیں وہ اٹھا کر جیب میں ڈال لے, تو پھر سوسائٹی کیسے چلے گی؟ سو نہ اس کی کو پکڑ دکڑ ہو سکے. تو یہ تو یو کین امیجن کہ کوئی بھی پھر سوسائٹی فنکشن وغیرہ کرنا جو ہے وہ تو اتنی وہاں پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں کہ کوئی نظام جو ہے وہ بن ہی نہیں سکے گا. سو اس لیے سوشل کنٹرول جو ہے ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ از نیسسری. آرٹ can buttress inequalities of existing stratification system. یہ جو آئیڈیا ہے آرٹ کا, اب یہ ذرا تھوڑا سا شاید نیگیٹو آپ کو لگے کہ بٹرس کرنا انیکوالٹیز کو, اور ایک جو سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا سسٹم ہے جب آرٹ وہ کر رہا ہے تو پھر شاید آرٹ کا جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے. مطلب an artist then needs to take a look at his own values, etc. But the fact of the matter is that even that helps maintain social control. کیونکہ اگر جو اونچ نیچ ہے, جو مسئلے مسائل ہیں, اگر ان کے باوجود آرٹسٹ انہی حالات کو اس طرح خوبصورتی سے پیش کرے کہ لوگ جو ہیں وہ گریٹیفائڈ فیل کریں, سمجھوتا کر لیں, زیادتیوں سے بھی اگر زیادتی ہے کہیں پر تو اگر اس سے بھی وہ سمجھوتا کر لیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل کنٹرول تو رہے گا کم از کم. مطلب وہ سوسائٹی چاہے انفیئر ہے, چاہے وہاں پر بہت زیادہ انیکوالٹی ہے, مگر لوگ جو ہیں وہ انڈر کنٹرول تو رہیں گے. سو آرٹسٹ کین آلسو ہیلپ ان دیٹ ریگارڈ. سو اٹس ناٹ نیسسری کہ وہ positive social control, or it could be negative social control also if there's a lot of inequality, if stratification system is very unfair. So artists can even help maintain that, which is not necessarily a positive role. اسی طرح آپ اگر اور دیکھیں highly stratified societies کو, تو وہاں پر state governments use art for maintaining the status quo and to solicit obedience اینڈ ریسپیکٹ. مطلب کئی امپائرز گزرے ہیں, کئی حکومتیں ہیں جو ہسٹری میں اور کرنٹ سرکمسٹانسز میں دے ایکٹیولی یوز آرٹسٹ فار اسٹیٹ پروپیگینڈا. اپنا مطلب وہ کرنے کے لیے, اپنی پاور کو منوانے کے لیے دے اسپینڈ سو مچ منی اینڈ ہیو میگنیفیسنٹ اسٹیچوز کریٹڈ آف دم سیلوز. مطلب کئی رولرز نے آرٹسٹ اسکلپٹرز وغیرہ کو ہائر کر کے اپنے ماربل کے میگنیفیسنٹ قسم کے پیلسز بنوائے ہوئے ہیں, اپنے اسٹیچوز بنوائے ہوئے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ہسٹری میں آپ تصویریں وغیرہ دیکھیں تو یو ول نوٹس کہ اس طرح کی چیزیں اکثر نظر آتی ہیں ہسٹری میں. یو ول نوٹس میوزیمز میں, عجائب گھروں میں لیڈروں کی جو ہیں وہ آپ کو مجسمے وغیرہ جو ہیں وہ نظر آئیں گے. اینڈ ظاہر ہے وہ ان کو کوئی تراشنے والا تو ہوتا ہوگا, تو وہ آرٹسٹ ہی ہوتا ہوگا. اور اس طرح کے کئی جو مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہر ایمپائر میں اسٹریٹیفیکیشن کو ہی ری انفورس کرنا ہو, بٹ you do notice this element of seeking obedience, of seeking to gain respect through artistic artistic expression. مطلب یعنی کہ
کئی ایمپائرز, کئی رولرز جو ہیں, اگر وہ چاہے وہاں پر انیکوالٹی یا غربت بہت زیادہ نہ بھی ہو, تو ایون ٹو گیٹ اوبیڈینس, کیونکہ رولرز پرانے زمانوں میں تو اسپیشلی کنگز وغیرہ ہوتے تھے, تو دے وانٹیڈ دے سبجیکٹس ٹو اوبے دم. اوبیڈینس کا بھی سینس تھا کہ ہمارے سے لوگ ڈریں, ہماری عزت کریں, ہماری رسپیکٹ بھی کریں. سو وہ ایک بیلنس کریٹ کرنا اور لوگوں کو مطمئن کرنا, چاہے رولر کچھ بھی ہو یا اگر رولر اچھا بھی ہے تو پھر اس کی عزت کرنا یا اس سے خوف کرنا, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آرٹسٹ نے کی ہوئی ہیں. آپ کسی بھی عجائب گھر میں میوزیم میں جا کر دیکھیں تو یو ول نوٹس آل دیز ٹائپس آف آرٹ فارمز glorifying rulers in time. ابھی بھی آپ کو آج کل کے زمانے میں بھی یو کین نوٹس دیٹ گورمنٹس جو ہیں دے اسپینڈ اے لاٹ آف منی آن دیر اون بلڈنگز اینڈ آل, تاکہ وہ ایک سینس آف اتھارٹی جو ہے, اب آپ کسی بھی ملک کی پارلیمنٹ دیکھ لیں یا کورٹس دیکھ لیں تو یو نو دیٹ دوز آر ڈیزائنڈ کیئرفلی ٹو گیٹ دس sense of authority, to solicit this sense of respect amongst the people. So it's not all necessarily, it's not all negative. I mean, ایک سسٹم کو reinforce کرنے کے لیے بھی there needs to be a sense of authority. So وہ جو sense of authority ہے, that is evoked by virtue of art, and in that sense I mean that also reinforces the notion of social control. So social control جو ہے وہ ایک tricky چیز ہے. I mean if it's too unfair then اس social control کو retain کرنا might be a negative thing. If it's on the other hand, if there's no social control تو society function ہی نہیں کر سکتی. So in any case an artist does help maintain social control. اب آرٹ جو ہے دیٹ از آلسو اے اسٹیٹس سمبل. آرٹ جو ہے وہ ایک اسٹیٹس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. Acquiring art objects provides a convincing way to display one's wealth and power. ایک convincing طریقہ ہے آرٹ کو acquire کرنا اور آرٹ کو possess کرنا to show to other people کہ یہ جی دیکھیں ہمارے پاس ایک اتنا reservoir ہے of art. So یہ ایک واضح طریقہ ہے to show wealth, to show high status, to show power by possessing art. So art in that sense becomes a status symbol. جس کے پاس آرٹ کلیکشنز ہوں گی اس کا سوسائٹی میں اسٹیٹس جو ہے وہ زیادہ ہوئے گا. یہ آپ کو اکثر نظر آئے گا in various societies. Possessing art objects implies high prestige due to its uniqueness. اب کیوں پریسٹیج آتی ہے آرٹ کی وجہ سے؟ کیونکہ آرٹ جو ہے وہ یونیک چیز ہوتا ہے. آرٹ جو مطلب آرٹسٹ جو ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ ایک پینٹنگ بنا کے اس کی 25 کاپیاں بنا دیں یا تھوک میں بنا دیں, وہ اس کی تو ویلیو ختم ہو جائے گی. یہی تو کریٹیوٹی کی ویلیو ہوتی ہے کہ وہ یونیک ایکسپریشن اور فیلنگ اور ایفرٹ کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اف سم ون ہو کین پوزیس دیٹ, اٹ شوز کہ اس پرسن میں اتنی پاور ہے اور کہ وہ پوزیس کر سکے ایک ایسی چیز کو جو کہ یونیک ہے, جو کہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. سو اس لیے اسٹیٹس افیلیٹڈ ہے ود دی آئیڈیا آف پوزیسنگ آرٹ. آرٹ ان اینشنٹ ایجپٹ واز دا پرسنل پراپرٹی آف دا فیروز. اب مثال کے طور پر یہ آرٹ جو تھا ایجپٹ میں جو کئی میوزیمز میں نظر آتے ہیں کہ صرف پیرامڈس تو نہیں تھیں, پیرامڈس کے اندر بھی تو اتنی چیزیں تھیں, اور جو اینشنٹ ایجپشن سویلائزیشن تھی وہاں پر بہت میگنیفیسنٹ فارمز آف آرٹ تھیں, مگر آل دیٹ آرٹ بلانگ ٹو دا رولرز. سارا فیرو کی ملکیت ہوتا تھا سارا آرٹ وہ ان ایجپشن سویلائزیشن. سو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے فرام ہسٹری. آرٹ گیلریز آفٹن ایگزبٹ پرسنل کلیکشنز obtained فرام ہائی رینکنگ ممبرز آف سوسائٹی. اب آپ اگر آج کل بھی دیکھیں, اگر آپ کسی آرٹ گیلری میں جائیں تو یو ول نوٹس کہ وہاں پر تصویریں لگی ہوئی ہیں جو لوگوں نے یا ڈونیٹ کی ہیں یا ان کی پرائیویٹ کلیکشن سے بورو ہوئی ہیں. سو جو
ہائی اسٹیٹس لوگ ہیں ان کے پاس پینٹنگز وہ جمع کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ ان کی ایگزیبیشنز کروا دیتے ہیں. اب کئی ہمارے ملک میں بھی آرٹسٹ ہیں جن کی فرام ٹائم ٹو ٹائم اگر ایگزیبیشن کروانی ہو تو ویریس ویلدی اینڈ پرومیننٹ پیپل آر اپروچڈ اور ان کی پرائیویٹ کلیکشن سے پینٹنگ کو بورو کر کے اس آرٹسٹ کی ایگزیبیشن کروائی جاتی ہے. سو دس انڈیکیٹس کہ جو مائٹی اینڈ پاورفل اینڈ اسٹیٹس والے لوگ ہیں ان کی پرسنل کلیکشنز ہوتی ہیں آرٹ کی. ایک مصر میں تو رولرز کے پاس سارا آرٹ رولر کا تھا, مگر آج کل کے زمانے میں ویلدی لوگ جو ہیں وہ اپنی پرائیویٹ کلیکشنز بھی کرتے ہیں. اب یہ وین گو وغیرہ کی جو پینٹنگز ہیں یورپ وغیرہ میں آج کل بھی آکشن ہوتی ہیں اور دے آر سولڈ فار ملینز آف ڈالرز. سو یو کین امیجن people spending a lot of money to acquire art. Ab we will go towards the idea of art as a form of protest. Art جو ہے وہ صرف rulers کی خوشامد کے لیے نہیں بنا. That is not necessary کہ صرف جو سسٹم ایک بنا ہے, نظام بنا ہے, اس کی تعریف کرنا اور لوگوں کو اس کے بارے میں مطمئن کرنا یہ صرف واحد فنکشن نہیں ہے آرٹ کا. آرٹ کا ایک اور بھی فنکشن ہے ٹو ہیلپ احتجاج, ٹو ہیلپ پروٹیسٹ. سو لیٹ us consider how art can do that. Art functions as an effective vehicle for protest, resistance and even revolution. اگر آپ ریولوشن کی ہسٹری کو دیکھیں, اگر آپ ریزسٹنس کی ہسٹری کو دیکھیں, اگر آپ پروٹیسٹ کی ہسٹری کو دیکھیں تو یو ریئلائز کہ آرٹ اب ضروری نہیں ہے کہ بندوق کے ساتھ ہی ریزسٹنس ہو یا پروٹیسٹ ہو. احتجاج جو ہے اس کی کئی فارمز ہوتی ہیں. لٹریچر میں بھی احتجاج جو ہے وہ قلم کے ذریعے جو احتجاج ہے وہ بھی بہت پاورفل فورس ہے. اینڈ ان مینی کنٹریز آف دا ورلڈ یو نوٹس ویری پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیونگ protested using their art, using theatre, using poetry. They have said things regarding a particular system جس سے ریفارمسٹ ایلیمنٹ نظر آتی ہے یا پروٹیسٹ نظر آتا ہے. ریولیوشنری پوئٹس بھی رہے ہوئے ہیں دنیا میں. ویریس آرٹسٹ ہیو اٹمپٹڈ ٹو ریز دا کانشیسنیس آف their countrymen through their poems, paintings and plays and helped bring about socio-political changes. I mean, we don't need to look far if we are looking for an example of a visionary poet who helped raise the consciousness of his fellow countrymen. I mean, all we need to do is go back about 60 years in history and remember the name of Allama Iqbal, and we realize how he helped instigate, the sense of Muslim cohesion and a sense of community and a sense of the Muslim Ummah and the sense of the Muslims deserving a homeland of their own and a sense of having to work hard and a sense of having to get out of this depressive cycle of the past few centuries by individual effort. And ان کی کئی نظمیں جو ہیں مطلب شکوہ اور جواب شکوہ وغیرہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں کلیئرلی نظر آتا ہے ایک سینس آف پروٹیسٹ, ایک سینس آف اویکننگ, ایک سینس آف دس ایفرٹ آف ٹرائنگ ٹو ہیلپ ادر پیپل اویکن. سو یہ یو کین سی کہ آرٹ کا پھر کتنا پرومیننٹ رول ہے ان سوسائٹی. ہیونگ اسپوکن اباؤٹ the idea of art in a larger sense, let me recapitulate. میں آپ کو ایک دو منٹ میں آج جو ٹائم رہ گیا ہے, let me draw your attention basically to the larger idea of art now and reinforce the fact کہ جب ہم cultural anthropology میں کسی بھی چیز کو دیکھیں تو we have to be able to look at similarities, differences, contradictions, اینڈ ایک ہم اپنے نظریے کو اتنا محدود نہ کر لیں کہ ہم صرف ایک ہی چیز, چھوٹی سی چیز کو دیکھیں اور سمجھیں کہ پوری دنیا جو ہے ایسی ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارا نظریہ جو ہے وہ بہت محدود رہ جائے گا اینڈ وی ول مس اے لاٹ آف فیکٹس, اے لاٹ آف ادر ٹائپس آف ریالٹی.
اینڈ نالج جو ہے اٹ از آل اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ ویریئس لیولز آف ریالٹی. اینڈ یہ سینس آف انڈرسٹینڈنگ اگر ہمارے میں آ جائے تو وی کین فائنڈ دا ورلڈ ٹو بی اے ویری انٹرسٹنگ پلیس. As it is, the world, the cultures, the different types of human expressions that they are in this world are very interesting. And art is one clear example of a realization of that and a depiction of that. So I hope that I have been able to share some of my thoughts with you in this regard, and that you also agree with me in this sense. اب میں یہ آپ سے ساری باتیں آج کی آرٹ کے بارے میں کر کے آرٹ اینڈ کلچر کا جو ٹاپک ہے اس کو کلوز کر رہا ہوں. اب ہمارے صرف 2 اور لیکچرز رہ گئے ہیں, اینڈ آئی ہوپ دیٹ آپ مجھے نیکسٹ لیکچر کے لیے جوائن کریں گے. انٹل دین, خدا حافظ.